رخ عمران خان نے جب حلف اٹھاتے وقت خاتم النبیین لفظ کو بگاڑا تو اس وقت ماہرین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تلفظ کا بگاڑے کہ اتفاقی نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش ہے، مگر اس وقت محبان عمران ایک عجیب سی شخصیت پرستی کا شکار ہو کر اسے محض ایک اتفاق کہتے رہے، مگر کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں کی۔ عمران خان کا ننیال ایک کٹر مربی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عمران خان کے ننیال میں سب سے پہلا بدن سیب مرزائی ہونے والا شخص منشی گوہر علی خان تھا، جس نے 1890 میں قادیانیت قبول کیا۔ یہی وہ بد نصیب شخص تھا جو مرزا کے 313 صحابیوں میں شامل تھا۔ اس کا نام مرزے نے اپنی کتاب ناپاک میں بھی درج کیا ہے۔ مرزا ایک تلبیب میں بننے والا یہودیوں کا دجالی سیاسی مورا ہے، جسے مسلم ممالک میں مسلمانوں کی حکومتوں میں گھسا کر ان کا دفاعی اور معاشی پالیسی کو مفلوج کرنا تھا۔ منشی گوہر کی نسل سے کمشنر احمد حسن خان، جس نے جالندھر کے دانشمند بستی بابا خیر میں پہلی مرزائی عبادت گاہ کا قیام کر رکھا تھا اور عمران خان کا نانا تھا۔ یوں عمران خان کی ماں کی طرف سے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اب دیکھیے، فرائیڈے ٹائم کا ایڈیٹر اور عمران خان کا خالہ زاد بھائی خالد احمد قادیانی، تحریک انصاف کا مرکزی سربراہ شاہد جاوید برقی، عمران کا خالہ زاد بھائی بین الاقوامی لیول کا معاشی ماہر قادیانی واجد علی برقی، تحریک انصاف کا فائنانس دیکھنے والا کٹر سیونی مرزائی۔ معاملہ تو یہ ہے کہ پھر عمران خان کون ہے؟ ہم کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے، مگر اس گتھی کو سلجھانا اتنا مشکل بھی نہیں۔ جوڑ سے جوڑ ملاتے جائیے، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ اب وہ دور نہیں کہ ختم نبوت پر ایمان لانے یا نہ لانے کی وضاحت کی جائے۔ شیریں مزاری نے کہا کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا قانون ختم کریں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ فیصل آباد واقعہ اہم نہیں، یہ مرغیوں کی لڑائی تھی۔ فواد چودھری نے کہا کہ داڑھی اور حجاب ایک واہیات چیز ہے۔ لندن میئر کے انتخاب میں مسلمان کے مقابلے میں یہودی کی حمایت اور پاکستان میں مسلمانوں کی جگہ قادیانی کی حمایت۔ حکیم سعید نے سچ کہا تھا۔ عمران خان کا حلف کے دوران غلطی کر کے ایک معنی خیز مسکراہٹ بکھیرنا جیسے کسی کو اشارہ دے رہا ہو، دوسرا اس کی حکومت آتے ہی قادیانیوں کی حمایتی بیان سامنے آنا اور خوشی سے پھولے نہ سمانا، پورے یورپ امریکہ سے مبارکباد کے پیغام موصول ہونا، قادیانیوں کی بدماشی شروع ہو جانا اور فیصل آباد پر مسلمانوں پر حملے کر کے انہیں زخمی کر دینا، قادیانیوں کا سوشل میڈیا پر مکمل پھیل جانا اور ان کی حمایت میں بعض ایم این اے ایم پی اے کا ان سے ہمدردی کرنا اور ایک خطرناک سیونی مرزا اور قوم یہود کی آئی ایم ایف سے تعلق رکھنے والے میاں عاطف کا عمران خان کا مشیر بن جانا، کیا یہ ایک اتفاق ہے یا سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک کو قوم کے یہود کے پالتو کتے مرزائیوں اور سیکولر لبرلز کو دے کر پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، یا نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پاکستان کی اسلامی شناخت ختم کر کے اسے ایک لاؤدین ملک بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ ہوشیار رہیے دوستو۔ پوچھنا سی کہ اج کل پنڈی دا مسلی شہیدہ ٹلی نہیں نظر آ رہا، انہوں کوئی دسے ہون نہیں ختم نبوت تے ڈاکہ وجا؟ جدوں تو ووٹ لینے سن ادوں تے بڑا مزاح تے ختم نبوت بنیا سا، ہون کتنے مر گئے ہیں؟ جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی، اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں اب الیکشن میں ووٹ دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے، اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے۔ کہا نہیں، آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا۔ کہ جو ختم نبوت کا کلوز تھا پاکستان کے آئین میں 1974 میں لے کے آئے، 23 دن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی۔ یہ کوئی علماء نہیں لے کے آئے یا مشائخ نہیں لے کے آئے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں 23 دن کی ڈیبیٹ کے بعد ختم نبوت کا کلوز آیا۔ ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے، کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے اور کلوز نکالنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے کیا وجہ تھی؟ یہ قوم اس کو ڈیمانڈ کرے گی، قوم اس کا جواب چاہے گی۔ اس کے لیے جتنی بھی دیر ہوگا اس حکومت کے لیے مشکل ہوتا جائے گا، جب تک
इसका जवाब नहीं देगी। मुस्लिम जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, कम्युनिटी से। I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. पर हम 74 में हमको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए In गए। 1974, we were declared non-Muslims. हमारे घर भी लूट लिए, हमारी दुकानें भी लूट ली, Our houses and shops were looted. कई घरों को आग लगा दी। Set on मैं आ fire. गया, रब्बा आ गया, फिर बच्चों को लेकर सरगोदा में दुकान थी। I relocated. फिर यहाँ पर भी अभी मुझे कुछ किताबें काम करता था, तो किताबों पर उन्होंने सजा दी। I was a 5 साल salesman, and then I was in prison for 5 years for selling books. और 5 साल कैद व मुशक्कत और 6 लाख रुपए जुर्माना। अभी And fine. 3 साल, 3.25 साल के बाद अब मैं रिहाई होकर आया हूँ। I've been released after 3 years. हम किसी बड़े पुरअमन तरीके से रहते हैं। We are peaceful. मैं आपको यहाँ मुसलमान कह सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में अपने आप को I मुसलमान can नहीं call कह सकता, myself a Muslim in the United States of America, but not in Pakistan. वरना हमें सजा देते हैं। Otherwise, I'll be punished. इस वजह से, और हमारी जमात बड़ी पुरअमन जमात है। किसी को लोग गालियाँ देते हैं, घर जलाते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, अल्लाह पर छोड़ते We हैं। have never retaliated and left everything to God. आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला आपका नासिर हो। God bless you and give you a long life. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान सलीम भट्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, न्यूयॉर्क अमेरिका से। मैं पीटीआई कोऑर्डिनेशन यूरोप के जो मेरे तमाम दोस्त और भाई हैं उन्हें बड़े दुख के साथ ये खबर दे रहा हूं कि हमारा यहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाना, पाकिस्तानी कौंसलेट जो न्यूयॉर्क में है, वो कादियानियत को भरपूर सपोर्ट कर रहा है। मैं बहुत अरसे से इस बात का शोर कर रहा था, और लेकिन बदकिस्मती ये समझें कि लोग सिर्फ कौंसलेट की तरफ से एक दावतनामे पे बिक जाने वाले लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। इस खबर ने मेरी बात को सच साबित कर दिया है, और मैं खुदा को हाजिर नाजर गवाह जान के कहता हूं कि न्यूयॉर्क का कौंसलेट जो है वो कादियानियत को सपोर्ट कर रहा है। वो मैं इंतहाई इस वक्त दुख की हालत में हूं। खुदा के लिए इसके लिए आवाज उठाएं। पाकिस्तानी सफारत वाशिंगटन में सफारत खाना इसको प्रमोट कर रहा है और इनको सपोर्ट कर रहा है, इनके एजेंडे को पाकिस्तानी चैरिटी के नाम पे के वहां यहां पे एक एपी पैक एपी पैक के नाम से एक तंजीम है कि जिसको एक पाकिस्तानी डॉक्टर लीड कर रहा है। वो डॉक्टर कादियानी है, उसकी बीवी कादियानी, उसका सास सुथर कादियानी है, और यहां पे जीशान हामिद है जो अहमदिया जमात का है। वो ये चैरिटी के नाम पे एपी पैक को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कम्युनिटी में वो एक्टिव है। तो खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है आप दोस्तों को कि पाकिस्तान के लिए, इस्लाम से हतम नबूवत के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दुनिया के इल्म में लेके इस खबर को शेयर करें अपने वाल पे कि पाकिस्तानी लोग, कम्युनिटी जागे, पाकिस्तान में लोग जागे। वो जहां पे जो लोग बैठे हुए उन्हें पता चले कि पाकिस्तान अमेरिका में क्या हो रहा है। और इसमें कांग्रेसमैन और बहुत से लोग शामिल हैं कि जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं समझूंगा कि अगर एक दोस्त भाई ने भी इस खबर को अपनी फेसबुक पे शेयर कर दिया तो मेरा बात करने का मकसद पूरा हो जाएगा। खुदा के वास्ते मैं कभी गलत बात नहीं करता, कभी 2 नंबर बात नहीं करता, कभी तहकीक के बगैर बात नहीं करता। खुदा के लिए इसको शेयर कीजिए, खुदा के लिए इसको शेयर कीजिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्क की तारीख का बड़ा इक़दाम होने जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने पहली मरतबा कादियानों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। वज़ारत मजहबी उमूर को अक़लियती कमीशन की तश्कील नौ के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मज़ीद बात करेंगे इस बारे में। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भट्टी, इस खबर के हवाले से मज़ीद अपडेट कीजिए। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्क की तारीख का एक बड़ा इकदाम कर लिया गया है। वफाकी कादियानियों की पजीराई आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है जो किसी तौर काबिल कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कादियानी खुद को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम करते हैं, ना ही आईने पाकिस्तान को मानते हैं। वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा कहते हैं इस किस्म की किसी भी तजवीज़ से पहले वसीतर मुशावरत की ज़रूरत थी। मौलाना तारिक जमील साहब की एक मुख्तसर से बयान की एक मुख्तसर सा इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ने पूछा, या अल्लाह जब तू नाराज होता है हमें कैसे पता चलेगा?
کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہ، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں۔ پاکستان میں سکھوں کا مکہ اور مدینہ پاکستان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیون، خاتم نبی الین، تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی، جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں 27 رمضان کو اس ملک کو جنم دیا تھا، تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی کئی مہینے وحی نہیں آئی، تو انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے، انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیجن کر رہا تھا، کیا وہ سوچا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا، پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر تھے تو مجھے بھول گئے ہیں۔ ڈالر اوپر چڑھا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف اس کی کاست 3 ارب بڑھ گئی، دوسری طرف ہمیں 3.5 ارب 4.25 ارب تک اس کی سیونگ ہو گئی، کیونکہ ہم نے تو پیمنٹ پاکستانی روپیز میں کرنا ہے۔ وہ تو انہوں نے ملک سے نکال دیا نا، انہوں نے ملک سے نکال دیا اس کو، وہ نام بتائے گا کس کو نکال دیا ملک سے؟ کل بوشن میں چلا گیا ہے تو وہاں بتائے گا۔ یہ تو بریکنگ نیوز ہے۔ لاہور کے ایک ہوٹل کو شراب کی فروخت کا پرمٹ دینے میں بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کرپشن کی۔ پاکستان بنانے والے لوگ ایسے مذہبی لوگ تو تھے ہی نہیں۔ وہ ختم نبوت کو نہ ماننے والے احمدی عاطف میاں اکنامک ایڈوائزری میں شامل، سوشل میڈیا صارفین کی تحریک انصاف پر تنقید، فواد چودھری عاطف میاں کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عاطف میاں کو اکنامک ایڈوائزری کونسل میں لگایا گیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں نہیں۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر انتہا پسند ہیں اور ہمیں انتہا پسندوں کے سامنے بالکل نہیں جھکنا چاہیے۔